ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لوليه والصلاة على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ سب اپنے اپنے دل میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ جس کا گڑھا جو ہے انسان اور پتھر ہے. یعنی جہنم میں جلنے سے خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ نے جو زندگی گزاری اب تک کی دنیاوی اعتبار سے گزاری. کبھی ہم نے یہ فکر نہ کی کہ ہم کو زندگی کس طور پہ گزارنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی غیر مذہب میں پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسلامی گھرانے میں ہم کو پیدا کیا. ہم بتوں کی پرستش کرنے والے، ہم غیر خدا کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا. ہمارے رسول ایک ہیں، ان کی تعلیمات پر ہم کو آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ حد بندیاں ہیں، کچھ دائرے ہیں، بارڈر ہے. اس کے آگے آدمی پار نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کا ایک بارڈر ہے، پاکستان کا ایک بارڈر ہے. آدمی کی رسائی اس کے بارڈر تک ہی چھوڑ سکتی ہے، اس کے آگے وہ پار نہیں ہو سکتا. پار ہونے کے لیے وہاں کے شرائط کو اپنانا پڑتا. تو ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہمارے لیے شریعت کا قانون ہے، ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے. ہم اور آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. ہم اور آپ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں چلنا بھی ہے تو ہمیں شریعت کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے کہ ہماری شریعت میں ہم کو چلنے کا راستہ کیسا ہوتا ہے. ہمیں کھانا بھی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے، شریعت کی روشنی میں ہم کو کھانا ہے. پینا بھی ہے تو ہم کو شریعت مصطفیٰ کی روشنی. ہمیں سونا بھی ہے تو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں کہ اس سونے کے طریقے کو ہمارے تعلیمات نے کیسا بتایا، حضور نے کیسا اس کو کر کے بتایا. ہر چیز میں ہم کو شریعت کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارنا. ہم آوارے نہیں ہیں، ہم بے لگام نہیں ہیں کہ ہم کو ایسے ہی پیدا کر دیا گیا اپنی مرضی کی زندگی گزارنا. نہیں، ہم اور آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم کو زندگی گزارنا ہے تو شریعت کو نظروں میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس کی وہ حفاظت کرنے والے، اس کو پھلانگنے والے، اس کو پار کر کے جانے والے نہیں ہیں بلکہ وہ حدوں کی حفاظت کرنے والے. جو اللہ کے حدوں کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشارت سناتا ہے کہ وہ بشر المومنین، ایسے ایمان والوں کو اللہ بشارت دیتا ہے جنت. جو اللہ کے حدوں کی حفاظت کریں گے یعنی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور یہ حضور کا کرم ہے ہم پر کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری آپ کی آنکھیں کھلی، ہمارے آپ کو جب ہم دنیا میں آئے تو مؤذن نے آ کر کے اذان دی سیدھے کان میں. اذان دینے کا مطلب کیا تھا؟ وہ آپ کو بشارت دے رہا تھا اے آنے والے دنیا میں انسان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو حضور کا غلام بن گیا.
اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اسلام ہم کو ایسا پاکیزہ مذہب ملا کہ اس مذہب کو چھوڑ کے ہمیں غیروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بالخصوص ہمارے گھر والوں کی زندگی اس طور پر گزر رہی ہے، ان کے لیے سب کچھ آئیڈیل اور نمونہ جو ہے وہ سیریلیں ہوتی ہیں یا فلمیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ فلاں سیریل میں فلاں ہیروئن نے ایسا کیا تو ہمیں بھی زندگیوں میں ایسا کرنا ہے۔ اپنے معیار کو، اپنی زندگی کے گزارنے کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فلموں میں جو ڈرامے ہوتے ہیں، سیریلیں جو ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہے، وہ غیر ہے، ان کو دیکھ کر ہم زندگی کیوں گزاریں گے؟ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ ہمارے حضور کی ذات۔ مردوں کے لیے حضور کی ذات آئیڈیل ہے، عورتوں کے لیے نبی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آئیڈیل ہے، نبی کی بیویاں جو ہماری مائیں کہلاتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، یہ لوگ ہمارے گھر کے عورتوں کے لیے نمونے حیات ہیں۔ ہماری ماں بہنیں زندگی گزار رہی ہے، جس موڑ پہ بھی ان کو ایسا محسوس ہو کہ ہمیں کسی کی تقلید کرنا چاہیے، کسی کے پیچھے چلنا چاہیے، کسی کو فالو کرنا چاہیے، تو وہ دنیا والوں کو اپنے لیے آئیڈیل نہ سمجھے، بلکہ وہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھے۔ ان کو پڑھنے سے، ان کی زندگی کو دیکھنے سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے گا، طریقہ مل جائے گا۔ میری بہنوں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو پیدا کس لیے کیا؟ آپ کی سانسیں جو چل رہی ہے آج کی زندگی آپ کی بچی ہوئی ہے، تو یہ کس کے صدقے میں بچی ہوئی ہے، یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ زمانہ ایک وہ بھی تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے جو نبی دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو 500 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی نبی و رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ 500 سال کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ حضور جب تک دنیا میں نہ آئے تھے، زمانہ اتنا بدترین ماحول میں زندگی گزار رہا تھا کہ آج ہماری بہنیں نڈر ہو کے، بے باک ہو کے گناہ کرتی ہیں، ان کو توبہ کا خیال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی نہیں، بے باک ہوتی، بے لگام ہوتی، اور یہ سمجھتی ہے کہ میری جو کچھ زندگی ہے بس خواہشات میں گزارنا ہے، عیاشی میں گزارنا ہے، آوارے کام کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ تو میں ان بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگیاں جو بچی ہوئی ہے، یہ اگر حضور نہ آتے تو تمہاری زندگیاں نہیں بچتی۔ حضور کے نہ آنے سے پہلے کیا تھا ماحول؟ بچی پیدا ہو تو اس کو ماں باپ زندہ دفن کرتا تھا، نحوست سمجھتے تھے بچی۔ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتا تھا، اگر وہ دفن ہونے سے بچ جاتی، اس کی زندگی بچ جاتی، تو ہندوستان کی یہ بدترین تاریخ ہے کہ ایک شوہر کے مر جانے پر اس کی بیوہ بیوی کو جینے کا کوئی حق نہیں، شوہر کی چتا پہ اس بیوہ بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا۔ اگر وہ زندہ جلنے سے بچ جاتی تو اس کو کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا، قید خانے میں بند کر دیا جاتا، عورت کو لفظ نحوست سمجھا جاتا، معاشرے میں جینے کی کوئی عزت نہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نہ آئے تھے تو میری بہت بری حالت تھی، 4 بیٹیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ میری بہنوں، اس بات کو تم دل کے کانوں سے سننا اور سمجھنا کہ تمہاری اہمیت کتنی ہے، تم کس لیے پیدا ہوئے، آج تم کیا کر رہے ہو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو۔ 4 بچیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا۔ ایک تو بچی ان کی 4 سال کی تھی، وہ سفر میں گئے تھے، واپس آنے تک ان کی بیوی حاملہ تھی، وضع حمل ہوا، اولاد ہوئی، تو انہوں نے جھوٹ کہا اپنے شوہر سے کہ تمہاری بچی جو تم میرے پیٹ میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ بچی پیدا ہوئی، مر کر کے پیدا ہوئی تھی، اس کو پھینک دیا گیا۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں معاملہ حسن دوسرا تھا سرکار، کہ مجھے دھوکہ دیا تھا، میری بیوی مجھے دھوکہ دے کر 4 سال میری دوسروں کا نے میری بچی کو رکھ کے پرورش کی، اور ایک دن میں اچانک بے وقت گھر پہ آ گیا تو میں کیا دیکھا سرکار کہ میرے گھر میں 4 سالہ ننھی بچی ہے، اس کے خوبصورت گال ہے، اس کے لمبے لمبے بال ہیں، وہ میری بیوی کو ماں کہہ کے بلا۔ تو مجھے بہت غصہ آیا کہ میں جس کو نحوست سمجھتا تھا بچی کو، وہ میرے گھر میں کیسے نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے پلان بنا لیا کہ اب یہ بچی کو زندہ رہنے نہیں دیں۔ غور سے سنیں آپ، تو وہ بچی کو مار ڈالنے کی فکر ایک باپ کر رہا۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کے حالات، حضور نہیں آئے تھے تو بچیوں کی یہ کیفیت تھی کہ ان کو گھر میں بوجھ سمجھا جاتا،
نحوست سمجھا جاتا تھا، تو باپ اپنے ہاتھوں سے دفنانے کی بات کرتا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میری بچی 4 سال کی تھی اس کو دفنانے کی میں نے پلاننگ کی۔ ایک رات میں نے میری بیوی سے کہا کہ بیوی اے میری بیوی یہ بچی روزانہ تیرے ساتھ سوتی، کیا میں اس کا باپ نہیں؟ کیا یہ میری بیٹی نہیں؟ یہ میرے ساتھ نہیں سو سکتی؟ یہ محبت بھری باتیں کر کے حضور میں نے میری سوئی ہوئی بچی کو اس کی ماں کے سینے سے جدا کیا اور اپنے بازو میں سلا دیا۔ بازو میں سلا لیا اس نیت سے کہ جب رات چھا جائے گی مکے میں، آدھی رات ہو جائے گی تو اس سوئی ہوئی بچی کو لے جاؤں گا اور میں زندہ دفن کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ حضور کی آمد سے پہلے بچی کو مارنے کے حوالے سے یہ پلاننگ کرتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ باتیں کر کے بچی کو اس کی ماں کے سینے سے جدا کیا، اپنے بازو میں سلا لیا۔ رات آدھی رات ہو گئی تو سوئی ہوئی ننھی 4 سالہ بچی کو میں گود میں اٹھا کر اس قبرستان کی طرف لے چلا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی باپ بچی کو مارنے کی بات نہیں کرتا، اور پیدا ہونے والی بچی اگر مر جائے، بچے مر جائے تو ان کو دفنانا آسان ہونا، لیکن جو باتیں کرنے والا بچہ ہو، بچی ہو، ابو ابو امی امی کہنے والا بچی ہو، پیار بھری باتیں کرنے والا، دل لبانے والے بچے ہو، جس سے ماں باپ کو ایک وابستگی ہو جاتی، میری اولاد ہے اتنی پیارے باتیں کرتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اگر یہ اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے تو ماں باپ پہ کتنی تکلیف۔ مگر ایسی حالت میں بھی وہ کل کا باپ تھا تو 4 سالہ بچی کو، جو ابو ابو امی امی کہنے والی بچی کو، پیار بھری باتیں کرنے والی بچی کو دفنانے کی بات، آدھی رات کو اپنی سوئی ہوئی بچی کو لے کے چلا، دروازہ کھول کر کے مکے کی پتھریلی زمین پر دوڑنے لگا۔ اچانک ٹھوکر لگی، باپ گر گیا، بچی بھی گر گئی، بچی کی آنکھیں کھل گئی، سوئی ہوئی بچی بیدار ہو گئی، کہنے لگی ابو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بابا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو باپ کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ دفنانے لے جا رہا تھا۔ بچی کو کیسے بولتا کہ میں تجھے دفنانے لے جا رہا ہوں؟ تو باپ کچھ نہیں بولتا۔ تو بچی کہتی ہے ابو آپ گر گئے، کہیں آپ کو مار تو نہیں لگا؟ آپ کو مار تو نہیں لگا؟ بابا ذرا دمن اپنا بدن تو دیکھیے، کہیں مار تو نہیں لگا؟ میری امی کہاں ہے؟ مجھے میری امی کے پاس لے چلیے۔ بچی رو رہی ہے، چلنے سے انکار کر رہی ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا برا ہو گیا تھا کہ وہ بچی جب چلنے سے انکار کرنے لگی، رونے لگی، تو میں اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹنے لگا۔ اللہ میری بہنوں تم بھی ذرا دل کے کانوں سے سننا اس بات کو کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھسیٹنے لگا مکے کی پتھریلی زمین پر، اور وہاں لے گا جہاں بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میں جلدی جلدی خبر کھودنے لگا، مٹی میرے دامن کو لگتی، میرے کرتے کو لگتی، تو میری بچی مجھ سے کہتی ابو دامن کو مٹی لگ رہی ہے، آپ اپنا دامن سنبھالیے۔ وہ میری بچی تھی آقا جس کو میرے دامن پر لگنے والی مٹی بھی گوارا نہیں تھی، لیکن میں اتنا بد نصیب تھا آقا کہ اسی کے خون سے اپنے دامن کو داغدار کرنے چلا تھا۔ میں خبر خود کے تیار ہونے کے بعد میری 4 سالہ بچی کو اپنے ہاتھوں سے میں اٹھا کر ابو ابو امی امی کہنے والی بچی کو اٹھا کر خبر کے گڑے میں ڈالا اور مٹی جلدی جلدی ڈالنے لگا تو میری بچی کبھی ادھر کو ہوتی کبھی۔ آپ ذرا تصور میں پہنچنا وہ قبرستان میں اور ذرا دیکھنا اپنی نگاہوں سے وہ منظر کیسا تھا ہوگا، ایک باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو اس طریقے سے دفنا۔ بچی ادھر ادھر کو ہوتی ابو یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میری امی کہاں ہے؟ میری امی کے پاس مجھے لے چلو۔ اللہ اکبر۔ وہ باپ کہتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مجھے بار بار ابو ابو کہتی، مگر میں پلٹ کے اس کو بیٹی نہیں کہتا کیونکہ میں تو اس کو شیطانیت سمجھتا، میں تو اس کو بے برکتی سمجھتا تھا، نحوست سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بچی جب ادھر ادھر کو ہونے لگی تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دل میں سوچنے لگا اگر یہ ایسے ہی کرتے رہے گی تو اس کو دفنانا مشکل ہو جائے گا، یہ روئے گی، اس کی ماں آئے گی، اس کو بچا کے لے جائے گی، تو لہٰذا یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا کیوں نہ اس کی جان لے لوں پہلے۔ اللہ اس کی پہلے جان لے لوں گا پھر اس کو جلدی جلدی دفنا دوں گا۔ آقا میں یہ سوچ کر میرے بازو سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور اتنی زور سے میں اپنی بچی کے سر پہ مارا کہ میری بچی آخری ہچ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو بند کر دی۔ بچی مر گئی میری۔ بچی مرنے کے بعد میں جلدی جلدی جو ہے
قبر کو برابر کیا، مٹی ڈال کے چلنے لگا تو میرے کانوں میں آواز آتی تھی، ابو اس سے کیا غلط، بابا میں نے کیا کر دیا، مجھے کس گناہ کی یہ سزا دی آپ نے، کیا میرا جرم تھا، میری ماں کا؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پلٹ کر دیکھنے لگا کہ میری بچی خبر سے نکل کے تو نہیں آ گئی، لیکن اس کو کیا آنا تھا آقا، وہ تو مر چکی تھی، اس کی گزری ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور مجھے احساس دلا رہی تھی کہ اے باپ تو نے یہ کیا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا نے یہ داستان کو ان کی سنا، آقا نے اپنے سر کو اٹھا کر کے اعلان کیا، اے لوگو اب تک جو تم نے کرنا تھا کر لیا، شیطان نے تم سے جو کروانا تھا کروا لیا، سنو میں خود بیٹیوں کا باپ بن کے آیا ہوں، میں خود بیٹیوں کا باپ بن کے آیا ہوں اور میری بچیوں کی آہوں کا جواب دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ آج کے بعد کوئی بچی کو زندہ دفن نہیں کرنا، بچی گھر میں پیدا ہو تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہی بچی بڑی ہو جائے تو وہ شوہر کے لیے جنت ہے، وہی بچی ماں بن جائے تو اللہ تعالیٰ ساری جنت کو سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھے۔ آج کے بعد بچوں کو زندہ دفن نہیں کرنا، مارنے کی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے میری مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت کو کعبۃ اللہ سے زیادہ بلند کیا۔ کعبے کی عزت اپنی طرف ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مرتبہ اسلام میں پیدا ہونے والی بیٹی کا۔ میری بہنوں تمہیں اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ حضور نہ آتے تو تمہاری زندگیاں بچتی کیسے؟ آج جس کے صدقے میں زندگی بچی ان کی شریعت پر زندگی نہ گزارتے ہوئے غیروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے، شرم کی بات ہے۔ آج کسی بھی مذہب میں چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے یہ وہابی، دیوبندی، جتنے بھی غیر مقلد ہوں، سب کے گھروں سے آج بچی عزت کے ساتھ شادی کا جوڑا پہن کر اپنا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کا گھر بسانے خوشی خوشی جو جا رہی ہے تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ کہنا پڑے گا یہ آمد مصطفیٰ، حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو ہماری بچیوں کی زندگیاں نہیں۔ اس لیے میری بہنوں اپنی زندگیوں کو جو بچی کچھ شمار کر رہے ہو، تم زندگیوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہو، یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے حضور کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ حضور نہ آتے تو ہماری عزت ہی نہیں تھی، ہم کو تو جینے کا حق بھی نہیں تھا۔ تمہیں جینے کا حق کس نے دیا؟ یہ حضور نے دیا، تو کیوں نہ ان کی بیٹی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ آج زمانے کے حالات میں بتا رہا ہوں، یہاں آنے والی ہر ایسی میری بہن ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں زمانے کے حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ ہر نئی دعوت پر نئے ڈریس کا مطالبہ، شوہر کے ساتھ، غریب شوہر کے ساتھ نباہ کرنا نہیں چاہتی عورت، لالچ کے شکار ہو گئے لوگ، فلاں کا مرد دلاتا میرا مرد نہیں دلاتا، فلاں کا شوہر گاڑی پہ گھماتا میرا نہیں گھماتا، انہیں دیکھو ہر دعوت پر نیا ڈریس بناتا میرا شوہر نہیں بناتا۔ میری بہنوں تم دنیا کو دیکھ کر زندگی کیوں گزارتی؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی دیکھو، ان کو کیا کمی تھی؟ وہ چاہتی تو جنت سے جوڑے آتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ اگر آپ سننا چاہیں تو میں سناؤں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو مکے کی بڑی بڑی عورتیں، مالدار عورتیں دعوت دی، اس نیت سے دعوت دی کہ یہ لوگ غریب ہیں اور آئیں گے تو اپنا غریبی لباس پہن کے آئیں گے۔ جب دعوت میں یہ لوگ آئیں گے تو ان کی غربت کا ہم مذاق اڑائیں، یعنی نبی کی بیٹی فاطمہ کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے مکے کی بڑی بڑی عورتوں نے پلان بنا کر کے دعوت دی فاطمہ، اور سیدہ فاطمہ دعوت کے لیے جانا چاہ رہی تھی، گھر سے نکلنا چاہتی، اچانک گھر پہ کھٹکا آیا، اور کھٹکا آیا تو کہا کون ہے؟ بولے حضور کا خادم، حضور نے بھیجا۔ بولے کس لیے بھیجا؟ کہ آپ کے لیے کچھ سامان۔ بولے کھڑکی سے دے دو، دے دیا۔ اس میں کیا تھا؟ جنتی لباس، سبحان اللہ، جنتی لباس تھا۔ سیدہ فاطمہ لباس زیبتن کی، حضور کی آمد، سبحان اللہ۔ بیٹی خوبصورت لگ رہی ہے، بیٹی یہ لباس کہاں سے آیا اتنا عمدہ؟ تو کہا بابا آنے والے نے بتایا آپ کا خادم ہے، آپ نے بھیجا ہے۔ بولے ہاں ہمارا خادم تو ہے لیکن وہ لانے والا دنیا کا نہیں ہے، وہ جبرائیل امین ہے، اور لایا تو کسی بازار سے نہیں، جنت سے لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سیدہ فاطمہ نے وہ زیبتن کیا لباس اور دعوت میں پہنچی. جو مذاق بنانا چاہتے تھے ان کا مذاق بن گیا. سب دیکھتے فاطمہ لباس کہاں سے لائے, فاطمہ لباس کہاں سے لائے, ہم تو تمہارا مذاق بنانا چاہتے تھے لیکن ہمارا ہی مذاق بن کے رہ گیا. یہ جب ہمارا مذاق بن گیا ہم دنیا میں جینے کے تو قابل نہیں رہے, اب تمہاری غلامی میں تم ہمیں اپنے بابا کے پاس لے جاؤ, کلمہ پڑھا کے ہمیں. وہ چاہتی تو یہ نہیں کی, لیکن تمہیں دکھانے کے لیے تمہارے لیے درس سیدہ فاطمہ نے 17 پیون والی چادر بھی اڑا کر زندگی گزاری. نبی نے جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا شادی کے موقع پر, تو کوئی باپ ایسا ہے مجھے آپ بتائیے, پیون تو دور کی بات ہے, کوئی چادر کے ساتھ بہترین لباس, ہزاروں کا لباس پہنا کے باپ رخصت کرتا ہے. مالک جنت ہمارے آقا, لیکن تعلیم امت کے لیے, امت کے غربا کو جینے کا حق مل جائے اور ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے مالک جنت ہو کر کے اتنی سادگی سے زندگی گزار سکتے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں نا ان کو, ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھا, ہم تو ہیروئن کو دیکھے, ہیرو کو دیکھ کے زندگی گزارے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جیسا ہے ہم بھی ویسے ہیں. یہ دنیا والے ہیں, دنیا کے اب تک رہیں گے. اگر حضور کو اور حضور کے گھر والوں کو فالو کرو گے وہ قبر میں بھی کام آئیں گے, حشر میں بھی کام آئیں گے. تو سیدہ فاطمہ کو جب شادی کا جوڑے کے طور پر میرے آقا نے 17 پیون والی چادر اڑا کر 17 پیون والی چادر اڑ کر دلہن جاتی. مجھے بتاؤ اللہ کا شکر ادا کرو نا, اللہ کو کتنی نعمتوں سے نوازا. کھاتے ہو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہے ناشکری کرتے ہو اور شکوا کرتے ہو. ہمارے پاس ہے کیا ہے ہمارے پاس, لوگوں کو دیکھو مست رہ رہے, ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں. احساس کمتری کے شکار نہ ہو. سیدہ فاطمہ نے ایک دن کہا بابا سے کہو جا کر کے یہ 17 پیون والی چادر جو ہے اب اوڑھنے کے قابل نہیں رہی, جگہ جگہ سے پھٹ رہی ہے, لہٰذا بابا سے کہو نئی چادر کا انتظام کر دے. تو کنیز جا کے حضور سے کہتی بابا آپ کے لیے کہہ رہے ہیں فاطمہ کی چادر کا انتظام کر دے, آپ چادر کا ان کے لیے انتظام کر دے. تو میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو کہ ابھی میدان احد میں شہید ہونے والوں کے بچے یتیم جو باقی ہیں ان کا حق دینا بھی باقی ہے. احد میں شہید ہونے والوں کے بچوں کا حق دینا بھی باقی ہے. میری بچی سے کہو صبر کر لیں, اگر وہ اس پر زندگی نہیں گزار سکتی تو میرے گھر جاؤ, وہاں اونٹنی کا چمڑا سوکھ رہا ہے اس کو لے جا کر کے میری بیٹی کو دینا, اسی کو چادر سمجھ کر اوڑھ لو بیٹے, مگر حیا کی حفاظت کرنا اور جو ہے بے پردہ رہنا. یہ حضور نے تعلیم دی اپنی بیٹی کو, یہ تعلیم دی. آج ہمارا معاشرہ کیا, کتنا بھی ملو اور آن دو, لوگوں کو دیکھ کے حسد جلن کے شکار, ارے انہیں ویسا ہم ایسے, وہ اتنی ترقی کر گیا ہم جان کو آئے ہیں, اس کا شوہر دیکھو کیسا پناتا اڑاتا, ہمارا شوہر پناتا نہیں اڑاتا نہیں. میری بہنوں شکوا نہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ دے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت. جتنا دیا اللہ تعالیٰ اسی پر راضی ہے. اور یہ سوچو کہ میری قسمت میں اتنا ہی ہے, مجھے اتنا ہی, اور دنیا تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے نا, ہمیں تو دنیا چھوڑ کے جانا ہے, مرنا ہے. کون رہا دنیا میں جو ہم کو رہنا ہے. ہاں موت سے کس کو دستکاری ہے, کل آج ان کی تو کل اپنی بات ہے. ہر کسی کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے, ہمیں بھی جانا ہے. خواہشات نفسانی کی اقتدا کرو گے, اتباع کرو گے, خواہشات ختم ہونے والے نہیں ہیں. ابھی میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی, خواہشات بادشاہوں کے بھی ادھورے رہ جاتے. ہمیں ضرورت پر زندگی گزارنا ہے, خواہشات کے پیچھے نہیں جانا. دیکھو میں ایک پیاری بات بتاؤں, کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا, ارے نے بڑی بلڈنگ میں رہنا, میرے کو بھی بلڈنگ ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اس کا بڑا کاروبار ہے, میرا بھی کاروبار. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ انہیں بریانی کھا رہا ہوں, مجھے بھی بریانی ہو. تم یہ دیکھنا اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں انظروا الی اسفل منکم واشکروا للہ, اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرنا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں, حضرت شیخ سعدی رضی اللہ, بہت بڑے امیر تھے, سیاح تھے, پوری دنیا کا سفر کرنے والے, بہت پیسے والے بھی. عشاء کی نماز مسجد کو گئے تو ان کی جوتی چوری ہو, مسجد سے ننگے پیر روڈ پر آئے. دل میں خیال آیا ارے اتنا بڑا بادشاہ اور ننگے پیر,
یار میری لوگ چپل چرا لیے، چپل ہوتی تو کتنا اچھا رہتا، لوگ مجھے نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ ملنے پر جا رہا، دل میں خیال ہے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بندہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے جس کے پیر ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ نے وہ منظر دیکھا سجدے میں چلے اور کہا مالک تیرا شکر ہے میرے پیر تو سلامت۔ میں چپل نہیں تھی تو شکوا کر رہا تھا، وہاں تو پیر ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیر تو سلامت۔ اسی لیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اللہ کا، پھر زندگی ٹینشن فری ہو۔ دنیا والوں پر دل نہ لگاؤ، یہ دنیا کیا دے سکتی ہے، کیا دینے والی ہے۔ یہاں پر جانور بھی جی رہے ہیں، کفار بھی جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں۔ جب کافروں کو اللہ رزق دے رہا ہے تو ہمیں، اور یہ فطرت ذہن سے نکال دو، یہ سوچ ذہن سے نکال دو کہ ہم پہ جادو کرا دیا گیا، ہم پہ یہ کرا دیا گیا، ہم کو فلاں وہ کراتا ہے۔ آج کل کا ماحول اتنا برا ہو گیا، لوگ غیروں کے جا کے جادو کراتے تو ہماری بہنیں بھی غیروں کے پاس جاتی، پنڈتوں کے پاس جاتی، یہ پوجا کرنے والوں کے پاس جاتی، اور وہاں جا کر کے مان اللہ جادو کرانا چاہتی۔ حسد جنن میں اتنا کفا ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ حسد ایک گناہ بے لذت ہے، ایسا گناہ ہے جس میں کوئی مزہ ہی نہیں، آدمی اندر ہی اندر گھلتا چلا جاتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں۔ حسد مت کرو کسی سے، اس کی نعمت دیکھ کر تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ دے گا۔ میری بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایسے مسائل کو لے کے غیروں کے پاس نہ جاؤ۔ وہ پنڈت، وہ تمہارا غیر تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ جس کو طہارت لینے کا سلیقہ نہیں معلوم، وہ تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے؟ ہم وہ پیرانے پیر کے ماننے والے، الحمدللہ وہ عبد القادر جیلانی کے ہم ماننے والے ہیں جی، ان کی زبان سے نکل جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مدد کے لیے پکارے یا ہو سب مدد، ان کی مدد نہیں ہو سکتی، تو ہم ایسوں کے ماننے والے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال باتیں تھوڑی ہو، فائدے کی ہو، اتنا یاد رکھا جائے اتنا بولا جائے۔ انشاءاللہ آگے بھی ملاقاتیں ہوتی رہے گی، آگے بھی بہت ساری باتیں آپ سے بتائی جائے گی۔ اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں گزارو، اسلامی ماحول میں گزارو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور ہر لمحہ یہ سوچو کہ یہ جو لمحہ گزر رہا ہے یا آخری ہے، پتہ نہیں کل کی صبح دیکھنے کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جتنا بھی رہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، قرآن خوانی کرتے رہو، نعت شریف سنتے رہو، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرو، سیریلیں دیکھتے ہوئے دودھ پلانا چھوڑو، اور اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرتے ہوئے بچوں کو دودھ پلاؤ، سلاؤ، اٹھاؤ، کھلاؤ، انشاءاللہ پھر دیکھو گھر میں کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اپن ماں باپ خود کر کے بتانا پڑتا، بچوں کو تعلق سے یہ سوچے کہ بچے نیک بن جائے تو بچے نیک نہیں بنتے، کیونکہ فطری طور پر بچے کیا کرتے، باپ کے بولنے سے زیادہ باپ کے کردار پہ نظر رکھتے، باپ کر رہا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور بچے سے کہ نماز پڑھ بولے تو انہیں نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ انہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہی نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے بولو بیٹا نماز پڑھو، بچہ دیکھو کیسا نماز پڑھو۔ آپ یا رسول اللہ بولو اور بچے سے کہو یا رسول اللہ بولو تو بچہ بولتا ہے یا رسول۔ آپ نہیں بولیں گے اور آپ خالی بچے کو بولتے رہیں گے تو وہ تربیت نہیں۔ آپ خود کر کے بتانا کہ ایسی زندگی گزارو، گانے نہ سنو، نہ شریف سنو، برائی نہ کرو، اچھائی کرو۔ زندگی مختصر سی ہے، اس کو اچھے سے گزار کر کے چلے جاؤ دنیا سے۔ جب دنیا سے تم چلے جانا تو دنیا تمہارے غم میں آنسو بہانا، تم کفن میں مسکراتے ہو۔ اس لیے مسکرا کے جانا ہے، جس کی نعتیں ہم سنتے تھے زندگی بھر، قبر میں جا کر ان کو دیکھنے والے۔ بس زندگی کے اپنے مقصد کو سمجھو اور سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی کو پڑھو، ان کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں نازل فرمائے، ہمارے گھروں کو دیندار گھرانہ بنا دے، ہماری بچیوں کو دیندار بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو دیندار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بنا دے، ہماری دعاؤں کو مالک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔